اللہ کے پاک نام کا خاصہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اے اللہ جب تو ہمیں اپنے دروازے پر بلاتا ہے تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اور ہم سے وہ کام کرا جن سے تو راضی ہو، اور مرنے کے بعد ہماری قبروں کو بہشت کا باغوں میں سے باغ بنا۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی کسی کی دعوت کرتا ہے یا کسی کو مہمان ٹھہراتا ہے تو وہ اس کی ہر طرح خدمت تواضع کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے دروازے پر بلاتا ہے تو کچھ دینے کے لیے ہی بلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ تو گویا کہ انسان اپنے ارادے پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سوا عمل پیرا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اپنے دل پر آدمی کا قبضہ نہیں، بلکہ دل خدا کے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے پھیر دے۔ اسی مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ انسان اور اس کے ارادے کے درمیان اللہ تعالیٰ کے آڑ بننے کی کیا کیفیت ہے، یہ آدمی کے دل کا اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہونے کا مطلب کیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کی ذات وہ جسم سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہیں۔ دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں پر ہم صرف ایمان لانے پر مجبور ہیں، ان کی کیفیات سمجھنے کے مکلف نہیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسان کو بلاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور کھلاتا پلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے دروازے پر بلا کر کسی کو خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا؟ جب خدا اپنے دروازے پر آنے کی کسی کو توفیق دے، یہ اس کا فضل سمجھنا چاہیے، اور ہر وقت خدا سے ڈرنا چاہیے اور اس کی رحمت طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اخلاص سے نیت کے ساتھ اپنے دروازے پر آنے کی توفیق دے۔ میں انگریز کے زمانے میں CID والوں سے کہا کرتا تھا کہ نماز کی نیت سے مسجد میں آیا کرو، اور یہ کہ اللہ کا بندہ جو پیغام سنائے گا اسے سنائیں گے، باقی انگریز کو ڈائری دینے کا معاملہ تو کہہ دیا کرو کہ نماز روزے کی باتیں بیان کی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صدق دل اور اخلاص سے نیت کے ساتھ اپنے دروازے پر آنے کی توفیق دے۔ عموماً غرباء اور متوسط الحال مسلمان ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ مغرور لوگوں کو یہ نعمت، مغرور مالداروں کو یہ نعمت کہاں نصیب؟ بات سے بات نکلتی ہے
انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے زمرے میں دو ہی بادشاہ گزرے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ باقی سب انبیاء کرام علیہم السلام نے باقی سب نے غربت میں گزر بسر کی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر شریف اسرت میں گزاری ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ ملک نبی بننا چاہتے ہو یا عبد نبی۔ ملک کا معنی بادشاہ، کہ ملک نبی بننا چاہتے ہو یا عبد نبی۔ میں نے عبد نبی بننے کو پسند کیا۔ اللہ والوں کی سادہ اور ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر خدا کی رحمت برستی ہے، اور دنیا کے متکبر بادشاہوں کے محلات اور مغرور مالدار سے مراد ہے جن کو مال نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، مال کمانا کوئی برا نہیں ہے، بس اپنی کمائی میں اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے تو پھر یہ کمائی بھی آخرت کی ہوگی۔ اگر کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہے، ہمارے روزی کے سب بہانے یہ جنت کے ہی بہانے ہیں۔ روزی کے بہانے ان میں غور کریں گے، خدمت کی عبادت چھپی ہوئی ہے۔ روزی کے جتنے بہانے ہیں، والدین کی خدمت ہے، اپنے بچوں کی خدمت ہے، اقربا رشتہ داروں کی خدمت ہے، کتنے غریبوں کو لقمے آپ کی کمائی کا حصہ۔ یہ طلباء پڑھ رہے ہیں، ان کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، اگر یہ طلباء ہیں اللہ نے ان کے سینوں کو اللہ نے قبول فرما رکھا ہے، آپ کی جان مال کو اللہ نے قبول فرما رکھا ہے ان کی خدمت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی سادہ اور ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر خدا کی رحمت برستی ہے، اور دنیا کے متکبر بادشاہوں کے محلات اور مغرور مالداروں کی سر بفلک عمارتوں، قالینوں اور قیمتی فرنیچر سے لدی ہوئی کوٹھیوں پر خدا کی لعنت برستی ہے۔ یاد رکھیے، کوئی چیز دو حال سے خالی نہیں، یا اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوگی یا اس کی لعنت، یا اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض۔ رحمت للعالمین باوجود معصوم ہونے کے سائی رات عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ اس کے ہاں تو رحمت کے خزانے لٹ رہے ہیں، کوئی لوٹنے والا چاہیے۔ خدا معلوم مسیح کی ان ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر کتنی نمازیں پڑھی گئیں، کتنے سجدے ہوئے، ان پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی رہی۔ اگر کوئی خوردبین اللہ کی رحمت اور اس کی لعنت کے اثرات کا مشاہدہ کرا سکتی تو آپ دیکھتے کس طرح ان ٹوٹے ہوئے تنکوں پر اور اللہ والوں کی روکھی سوکھی روٹی پر خدا کی رحمت برس رہی ہے، اور ان میں اللہ کی رحمت کا کیسا نور ہے۔ اور بے دین بادشاہ کے زردہ پلاؤ، فرنی، پان، سوڈا واٹر اور اس کے تاج، اس کے تخت اور اس کے چھپر کٹ پر ہر لمحہ خدا کی لعنت برس رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے۔ بعض بادشاہ ایسے ہیں، آگے نا بادشاہ وہ السلطان العادل ذل اللہ فی الارض کا مصداق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوتے ہیں عادل بادشاہ۔ یہاں اس سے وہ بادشاہ متکبر جو خدا کو بھول جائیں۔ اللعنت البعد من الرحمہ، لعنت کے معنی ہے رحمت سے دور ہونا۔ مبارک ہے مسجد کہ وہ خستہ کوہنہ چٹائیاں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والے بندے کے سجدے کرا کر رحمتوں کے انبار لگا دیے۔ بے دینوں کے قیمتی سے قیمتی قالینوں اور فرشوں پر خدا کی لعنت پڑ رہی ہے، کیونکہ ان پر کبھی کسی نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ یہ تھے چند تمہید کلمات